الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کی بخشش، رحمت اور جہنم سے نجات کا موقع عطا فرمایا۔ کتنے عرصے سے مرید ہے ادھر؟ میں تو ادھر ابھی آج ہی آیا ہوں۔ کہاں سے؟ وہ ویڈیو کی اجازت نہیں ہے بتانے۔ نہیں وہ سائیں صاحب کی ہم نے وہ انٹرویو لیا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ٹولا باجا لوگا کی نہیں کسرا بابا کوٹا ہر والی چوری پہنا سفر چوری کری جانا تھوڑا آگے گئے تمہارے بزرگوں نے کہا وہ سنگسی ٹھگ آخنا سا آپ نے فرمایا ایک گل آخی چلو آج ٹھگے آ گیا اس تو بعد نانگا ہو گیا جب ٹھگڑ گئے نا اس تو بعد نانگا ہو گیا۔ بابا نانگے شاہ نے حضرت فضل الدین کلیامی کے تنقید کی تھی، اچھا تکفیر کی ہے، ان کے خلاف بات کی ہے۔ ہاں تو آگے گئے نا ایک ٹھگ لوگا ٹھگنا پہ چلے گیا۔ اچھا ایسا ہوا کہ جب گجرات سے آگے نکل گئے تو کسی نے فرمایا کہ یا حضرت سنگسی آگرہ سے ٹھگ آگنا سا پیا چل ایک گل ہے جنہیں ٹھگیا ہی گئی ان کے کپڑے اتر گئے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کیری کے اندر مندرہ اور روات کے بارڈر پہ۔ یہ میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ بابا نانگے شاہ کا ہے۔ تو ان کو نانگے شاہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ یہ ہمارے ساتھ نانگا شاہ جو دربار ہے اس کے بہر کھڑے ہیں جمیل صاحب۔ تو ان کا کافی عرصے سے یعنی 20 سال سے آنا جانا ہے، یہ ہمارے گائیڈ ہوں گے اور ہمیں اندر یہ مکمل ہسٹری دیں گے کہ یہ نانگے شاہ کون تھے، کہاں سے آئے۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ اندر جانے سے پہلے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت دکھانے جا رہے ہیں آج جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ پیر نانگے شاہ کا دربار جو ہے جہاں لوگ آ کر سجدے کرتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور قوالیوں کے ساتھ دھمال ڈالتے ہیں اور سر عام بھی پردگی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیر نانگے شاہ کون تھے، انہیں نانگے شاہ کیوں کہا جاتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا من گھڑت کہانیاں، اور سب سے اہم بات کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جمیل صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ پیر نانگے شاہ کون تھے اور انہیں نانگے شاہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا کہانی ہے؟ یہ ایک پولیس میں تھے۔ اچھا تو جب آپ پاک پتن شریف میں جاتے تھے نا تو رستے میں ان کی کوئی بات کی تھی تو ملاقات ہوئی ہے اچھا، کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ بابا کلیانی سے۔ اچھا بابا کلیامی صاحب سے۔ ہاں نانگے شاہ۔ ہاں ان سے ملاقات ہوئی ان کی، تو وہاں کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ وہاں رک گئے اور سرکار چل پڑے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی تھوڑا سا سفر کیا نا آگے تو دیکھا تو یہ برگی برگی پھاڑ کرنا جو نانگے ہو کر وہ آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ بابا کلیامی صاحب جا رہے تھے اور یہ پولیس میں تھے اور ان کی ملاقات بابا کلیامی صاحب سے ہو گئی، اور بابا کلیامی صاحب نے پھر کیا کیا؟ یہ ان لوگوں سے جو خلیفے تھے نا ساتھ جی پاک پتن شریف میں جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نے فرمایا کہ یہ کون سی پالکی یا کدھر جا رہے؟ اچھا انہوں نے کہا کہ ہم پاک پتن شریف میں جا رہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب جا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے تو جاؤ اس کو، یہ تو کوئی لٹیرا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وہ جب دو تین کلے سفر کیا نا آپ نے تو یہ اس نے بردی پھاڑ کر اپنی جگہ دے دیا، تو پیچھے نانگے ہو کر دوڑ رہے تھے، ننگے ہو گئے ہیں، ہاں ننگے ہو کے بابا شاہ کے پیچھے دوڑ پڑے کلیامی صاحب۔ جمیل صاحب یہ تو میرے خیال میں ایک نازیبہ سی بات ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے اتر گئے تھے، تو کہ یہ کیا یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی بےزتی کی جا رہی ہے؟
تو یہ بابا نانگے شاہ پھر یہاں کیسے پہنچے؟ یہ پالکی کے ساتھ ہی آئے تھے، پھر پاک پتن شریف گئے، یعنی جب ننگے ہو کے یہ پیچھے دوڑے پھر بابا جی ان کو ساتھ لے گئے؟ ساتھ ہی چل رہے تھے پالکی کے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب واپس آئے تو واپس بھی انہوں نے پھر یہاں آپ نے تشریف رکھی اور وہاں یہ پیر نانگا تشریف رکھتے رہے، ساتھ ساتھ رہے۔ ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا، ابھی یہ دیکھیں ولی اللہ وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، تقوی، عبادت، زہد اور اتباع سنت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اللہ کی محبت اور معرفت میں فنا ہو کر وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اولیاء اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے بہت سے لوگ ولی اللہ کی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ کر ایسے کام کر رہے ہیں جو شریعت کے سراسر خلاف ہیں۔ قبروں پر سجدے اور طواف کرنا، اولیاء کرام سے مدد مانگنا جبکہ وہ خود اللہ کے محتاج تھے، قوالیوں کے نام پر غیر شرعی اشعار، رقص اور موسیقی، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، بے پردگی، غیر اسلامی حرکات، سب کچھ ان ولی اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ پیر نانگے شاہ کے دربار پر آ کر سجدے کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھلا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے اندر، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں عورتیں گھوم رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں، اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں کسی کو پرواہ نہیں۔ یہ مہینہ تو عبادت، تقوی اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کا ہے، مگر یہاں قبروں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ قبروں پر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے در پر کیوں نہیں جھک رہے؟ یہاں قوالیاں چل رہی ہیں، تف بجائے جا رہے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ کیا صحابہ کرام اور تابعین نے قبروں پر جا کر قوالیاں گائیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس جہالت اور بدعات سے نکلیں۔ یہ قبروں پر سجدے، منتیں، دھمال اور قوالیاں یہ سب دین کے خلاف ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت کا مہینہ ہے، نہ کہ قبروں کے آگے جھکنے کا۔ ہم سب کو چاہیے کہ سیدھا راستہ اختیار کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور اپنی دعائیں اس سے مانگیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ ناظرین امید ہے میری آج کی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔